بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں ہو رہی ہے، اور الحمدللہ سابقہ دروس میں ہم نے مفہوم کی تعریف، منطوق کی تعریف اور مدلول منطوقی کی جتنی قسمیں بنتی تھی ان سب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کی ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ مفہوم کے بارے میں ہی ہوگی، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے کہ مفاہیم کے بارے میں جو علماء میں اختلاف اور نزاع موجود ہے، اس نزاع کی حقیقت، اس نزاع کی حیثیت اور اس نزاع کی اہمیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا یہ ہے کہ باب مفاہیم میں نزاع صغروی ہے۔ اب یہاں پر منطق میں جیسے کہ ہم بیان کرتے ہیں بحث کبروی ہے، بحث صغروی ہے، تو یہاں پر سیم یہی بحث ہم یہاں پر علم اصول میں بھی کر رہے ہیں کہ مفاہیم کے باب میں نزاع صغروی ہے، کبروی نہیں ہے۔ اور بحث کا دار و مدار یہ ہے کہ قضائے شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ مثال دے دیں، یہاں پر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ مثلا مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے، مفہوم وصف حجت ہے یا نہیں ہے، مفہوم غایت حجت ہے یا حجت نہیں ہے، مفہوم حصر حجت ہے یا حجت نہیں ہے، مفہوم عدد، مفہوم لقب فرض کریں یہ سارے حجت ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مفہوم ہے یا نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہماری گفتگو حجیت اور عدم حجیت کے بارے میں ہو رہی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر بحث ہماری حجیت اور عدم حجیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کی مثال کے طور پر مفہوم ہے یا نہیں ہے، قضائے شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بحث صغروی۔ خود وجود اور عدم وجود کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے اس کو ہم بحث صغروی کہتے ہیں۔ لیکن اگر مفہوم ہو، اس کے بعد پھر ہم بحث کریں کہ یہ مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے، اس بحث کو کہتے ہیں بحث کبروی، یعنی حجیت اور عدم حجیت کے بارے میں جو گفتگو ہوگی اس کو بحث کبروی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جملہ وصفیہ کے مفہوم ہے یا نہیں ہے، اسی طرح باقی مفاہیم بھی، تمام تر مفاہیم میں جو ہماری بحث ہے کہ مفاہیم حجت ہیں یا نہیں ہے، حقیقت میں وہاں پر مفہوم حجت اور عدم حجت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر گفتگو ہوگی مفاہیم کے لیے حجیت ہونا، کہ اگر اس کے خود مفہوم کے ثابت ہونے کے بعد حجیت کے بارے میں گفتگو کرنا، علماء فرماتے ہیں یہ نامعقول ہے، بلکہ بحث کس چیز میں ہے؟ خود وجود مفہوم اور عدم مفہوم کے بارے میں ہے۔ لیکن اگر مفہوم ہو تو اس کی حجیت میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں، اگر زید جو ہے تجھے سلام کرے تو زید کا اکرام کرے، اگر زید تجھے سلام کرے تو تو زید کا اکرام کرے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اگر اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ نکلتا اگر زید سلام نہ کرے تو اس کا اکرام بھی نہ کرے۔ تو کیا جملہ شرطیہ اس طرح سے جو مفہوم ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی وجود عند الوجود اور عدم عند العدم پر یہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالفاظ دیگر شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ، یعنی وہ زید اگر سلام نہ کریں تو یہ شرط ہے، تو پھر جزا کے منتفی ہونے پر جزا کیا یہاں پر؟ یعنی اس کا اکرام کرنا ہے، زید کا اکرام کرنا ہے، تو اس پر یہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا، بات اس میں ہے۔ بس یہ علماء جو فرماتے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، یعنی مفہوم حجت ہے یا مفہوم حجت نہیں ہے، اس بات کی حقیقت یہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، تو اگر حقیقت میں اصل جو بحث ہے خود وجود مفہوم اور عدم کے بارے میں ہے، تو پھر کیوں علماء یہاں پر
کہ مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں ہے، وصف حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس طرح سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کو یہ بیان کرنا چاہیے ڈائریکٹلی کہ مفہوم شرط کے لیے کوئی مفہوم ہے یا نہیں ہے، وصف کے لیے کوئی مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، اس طرح بیان کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اصل میں یہ جو ہے علماء یہ جو بحث کرتے ہیں یہ تسامحتاً یہ جو بحث کرتے ہیں، ان چشم پوشی کرتے ہوئے، چونکہ ایک عادت جو ہے علماء کی بنی ہوئی ہے، سیرت چلی ہوئی ہے کہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس لیے وہ اس عنوان کو مطرح کرتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں بحث خود وجود مفہوم کے بارے میں ہے، حجت مفہوم کے بارے میں نہیں ہے۔ اب امر چہارم میں مفہوم کی قسمیں، مفہوم کی بنیادی طور پر جو ہے مفہوم کی دو قسمیں ہیں، مفہوم مخالف اور مفہوم موافق۔ اب مفہوم موافق کسے کہا جاتا ہے؟ مفہوم موافق اگر مفہوم کے ذریعے سمجھے جانے والا حکم سنخ کے اعتبار سے منطوق میں موجود حکم سے ملتا جلتا ہو تو اسے مفہوم موافق کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک خوبصورت جہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، سنخ کی بات کی ہے، وہ اس لیے کہا ہے کہ شخص حکم جو ہے کائنات میں اگر 1,00,000 وجوب اگر موجود ہیں تو وہ 1,00,000 میں سے ہر وجوب حکم شخصی کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ اس لیے جب اس کا موضوع مختلف ہے، زمان مختلف ہے، مکان مختلف ہے، شرائط مختلف ہے، اجزاء اگر مختلف ہیں تو آٹومیٹکلی حکم شخصی تو ہر موضوع کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بس یہاں پر اسی وجہ سے کہا ہے سنخ حکم۔ سنخ حکم کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی کائنات میں وجوب موجود ہے ان سب کو ہم ایک ہی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، جتنے بھی حرمت موجود ہے ان سب کو ہم ایک ہی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، جتنے بھی استحباب ہے ہم ان تمام تر احکام کو ایک کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سنخ کہا جاتا ہے، ہم سنخ ہے یا نہیں ہے، ایک جیسا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں اگر مفہوم اور منطوق میں موجود حکم سنخیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے موافق ہو، فرض کرے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ والدین کا جو احترام ہے اور شریعت مقدسہ اسلام میں والدین کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے اف کہنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اف کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ بس اگر تعفیف حرام ہو تو شتم اور اذیت دینا بطریق اولا حرام ہے۔ اس قسم کی دلالت کو لحن الخطاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر چونکہ کمتر فرد کو بیان کیا ہے، تعفیف اف کہنا یعنی کیا ہے؟ سب سے کم ترین قسم جو ہے، سب سے بالکل بلو ٹائپ کا جو ہے حکم ہے، یعنی ایک قسم کی اذیت ہے۔ تو اگر اف کہنا اگر صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو مارنا اور اذیت دینا، ان کو جواب دینا، بدتمیزی کرنا، ان کا جو ہے کہنا نہ ماننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تو ایسی چیزیں ہیں جو بطریق اولا یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق۔ اب دوسری جو قسم ہے مفہوم مخالف ہے۔ مفہوم مخالف اگر مفہوم میں موجود حکم منطوق میں موجود حکم سے از حیث سنخیت مختلف ہو تو اسے مفہوم مخالف کہا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک جتنی بھی مثالیں دی ہیں وہ سب مفہوم مخالف کی ہی ہیں۔ مثلا اگر زید تیرے پاس آئے تو زید کا اکرام کر، ٹھیک ہے؟ اگر زید عادل ہو تو اکرام کر، اگر زید سے تیری ملاقات ہو تو اکرام کر۔ تو یہ سب کیا ان سب کا مفاہیم کیا ہے؟ زید تیرے پاس نہ آئے، زید تجھے سلام نہ کرے، زید سے ملاقات نہ ہو تو پھر جو ہے اکرام نہ کر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ منطوق میں وجوب کا حکم بیان ہو رہا ہے اور مفہوم میں عدم وجوب۔ تو یہ کیا ہے؟ مختلف ہے، وجوب اور عدم وجوب از حیث سنخیت دونوں مختلف چیزیں ہیں، اسی وجہ سے اس کو مفہوم مخالف کہا جاتا ہے۔ مفہوم مخالف موافق کی نسبت سے زیادہ مشہور ہے، یعنی علماء میں مفہوم موافق اتنے زیادہ مشہور نہیں ہے جتنے مفہوم مخالف مشہور ہے۔ اب مفہوم امر خامس جو ہے مفہوم مخالف کی قسمیں، مفہوم مخالف کی 6 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ موارد جن کے بارے میں اصولیین میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ مفہوم شرط ایک، دوسری جو قسم مفہوم وصف ہے، تیسری جو قسم ہے مفہوم غایت ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم بعد میں ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ اور چوتھی جو قسم ہے وہ ہے مفہوم حصر ہے، اور پانچویں جو قسم ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ مفہوم عدد ہے، اور آخری جو قسم ہے وہ ہے مفہوم لقا۔
اب یہ جو 6 قسمیں مفہوم مخالف کی جو ہے علماء ذکر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ان میں سے ایک ایک کے بارے میں کہ شرط کے لیے کوئی مفہوم ہے یا نہیں ہے، وصف کے لیے کوئی مفہوم ہے یا نہیں ہے، غایت کے لیے کوئی مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، حصر کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، عدد اور لقب کے لیے کوئی مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ مفہوم موافق کسے کہا جاتا ہے؟ مفہوم مخالف کی وجہ تسمیہ بیان کریں، یعنی مخالف کو مخالف کیوں کہا جاتا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وہ بیان کریں۔ اور مفہوم مخالف کسے کہا جاتا ہے تعریف کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔